دیتے ہیں، ڈرا دھمکا دیتے ہیں، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ صلح نامے پہ ہو جاتے ہیں جی. اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو بعد میں صلح نامے کی بات ہو جاتی ہے، بالکل زبردستی صلح کروا کے اس کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے. اگر کسی 2-4 لوگوں کو بیچ چوراہے میں سزا مل جائے گی تو یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کو سزا دے گا کون، کس طرح سے؟ ابھی پچھلے دنوں میں اعلان تو ہوا ہے، عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ بل پاس کریں گے جی ہم کہ ایسے بندوں کو سر عام چوراہے پہ پھانسی دی جائے. لیکن اب وہ ایک دفعہ تو بول دیا گیا کیونکہ اتنا بڑا سانیہ ہوا، اس کے رد عمل کے طور پہ ایک دفعہ بول دیا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بل پاس ہوگا یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور اس پہ عمل درآمد کتنے عرصے میں ہوگا، تاکہ آنے والے جو واقعات ہیں یا آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں اس قسم کے واقعات کم از کم نہ ہوں. اب یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ اس کے بارے میں کس طرح سے عمل کیا جائے گا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. سر اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے بارشوں کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال تھی تقریباً ایک طرح کا کراچی بہہ ہی گیا، ڈوب ہی گیا. اور دوسری بات یہ کہ اب وہاں کے جو حالات ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. پہلے سیلابی صورتحال، اب لوڈ شیڈنگ کی صورتحال، اور کوڑا کرکٹ کے جو کچرے کے ڈھیر ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ گندگی وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے. کراچی کی بہت ابتر صورتحال ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اتنے سالوں سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک بندہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے کہ یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا. کوئی بندہ اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی ایک اور جو تازہ بیان آیا ہے جو MQM پاکستان کے بانی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں کراچی ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. اگر کراچی سندھ میں ایک علیحدہ صوبہ بن جاتا ہے تو کیا اس سے کراچی کے مسائل کم ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن MQM کو حکومت مستقل ملنے کا چانس بڑھ جائے گا. یہ تو پولیٹیکل چکر ہے. بیسیکلی عوامی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کو پازیٹیو رول ادا کرنے کی اور ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے حکومت کو. یہاں پہ میڈیا کا رول آتا ہے، تب تک ریمائنڈ کراتے رہیں جب تک وہ حکومت اپنا کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ بل پاس کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوتا اور ایک مثالی سزا 2-4 بندوں کو، میں کہتا ہوں ایک کو بھی مل گئی نا تو یہ ایک قسم کا فل سٹاپ لگ جائے گا. اور 2-4 کو مل گئی تو آپ کے 8-10 سال آرام سے گزر جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لا کو انفورس کیا جائے. ایون اللہ میاں نے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے اس نے بھی جزا سزا کا نظام رکھا ہے، اس کے بغیر وہ بھی انصاف نہیں کرتا. تو انسان تو پھر غلطی کے پتلے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کو پولیٹیکل اینگل نہیں دینا چاہیے، اس کو انسانی جو ہے معیار کے اوپر دیکھنا چاہیے. کراچی کے مسائل اس لیے خراب ہیں کہ پچھلے 15 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، اور اگر آپ ٹوٹل بجٹ جو ملا ہے وہ جمع کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نیا شہر آباد ہو سکتا تھا، لیکن وہ کدھر گیا ہے یہ ابھی عوام کو چاہیے پوچھے حکومت سے. تو خرچ کچھ بھی نہیں ہوا. فوج کو ویسے تو سارے گالیاں دینے کو تیار ہے میڈیا سمیت، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ بیچاری وہی آ کے کام کرتی ہے. میں خود سندھ میں 2 سال کڑکتی دھوپ میں 65 ڈگری سینٹی گریڈ میں ڈاکو بھائی جانوں کے پیچھے 2 سال میں نے گزارے ہیں. مجھے یاد ہے وہ آج بھی وقت. ٹھیک ہے نا؟ تو حکومت نے خود جیل تلوا کے بگا دیے تھے. 34 ڈاکوؤں کا گروہ تھا، وہ پھر 34 گروہ بن گئے تھے. تو کراچی تو بڑی مشکل سے ہم نے آزاد کروایا، یہ تو ہاسٹل بن چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے سر. بس آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ جو ہماری نئی گورنمنٹ ہے اس ٹائم اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے اور اب جو حالات ہو چکے ہیں، یہ انفارچونیٹلی یہ لاک ڈاؤن بھی ہو گیا، بیچ میں کووڈ-19 بھی آ گیا ہے، تو سمجھا نہیں جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، ایک فیکٹ ہے کہ پوری دنیا ہی تقریباً اس کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، کلوز ہو گئی ہے. معاشی صورتحال پوری دنیا میں بہت لو لیول پہ آ گئی ہے. تو پاکستان تو ویسے ہی بیچارہ غریب ملک ہے، تو اس میں تو یہ صورتحال ہونی ہی تھی. تو اب اس کو مزید جو ہے اگلے آنے والے 2-4 سال جو ہیں اس میں آپ یہ ہماری حکومت کو یا ہمارے پاکستان کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کے پاس تھن میجورٹی ہے. اگر میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر میں عمران خان کی جگہ پہ ہوتا، میں نے خود بھی ان کو ووٹ دیا، میری پوری فیملی نے دیا ہے،
تو میں پہلے 4-5 مہینہ میں ٹی وی پہ آتا اعلان کرتا کہ بھائیو ان حالات میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, میں ریزائن کر رہا ہوں اور ری الیکشن کال کر رہا ہوں, اگر آپ مجھ سے ڈیلیورنس چاہتے ہیں تو مجھے 2/3 میجورٹی دیں تاکہ میں آپ کو جو وعدے کر رہا ہوں پورے کر سکوں. اب وہ ایک قسم کا اتصالی ٹولہ جو ہے ایم این ایز ان کے ہاتھوں میں وہ مطلب چڑھا ہوا ہے, اس کے پاس اتنی تھن میجورٹی ہے کہ وہ اپنے بل بھی پاس نہیں کروا سکتا. ان حالات میں اس سے توقع کرنا اور پھر 35 سال کا گند 35 دنوں میں تو دور ہونے سے رہا, یا 2-4 سالوں میں, ٹھیک ہے نا, کرنے والے بھی یہی ہیں اور روڑے بھی وہی اٹکا رہے ہیں اور انہی میں سے کچھ اس کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں اس کے اپنے تو چند قابل وزیر ہیں, باقی سارے تو وہی پرانے گند ہے. ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ٹھیک ہے عمران خان ذاتی طور پہ کلین ہے, اچھا ہے, لیکن ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا, ٹیم ورک ہے. اور پارلیمنٹری نظام میں تو وزراء کی اہمیت ہے, اپنے اپنے شعبے کو ٹھیک کرنا ہے اس میں. تو اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں. اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ ڈلیور کرے تو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ پھر آپ کے لیے کر سکے. ہاں اگر نہ کرے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں, اس کو آپ اگلے دفعہ ووٹ نہ دیں. اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جی مجھے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ جو گول مول سے معاملات ہیں برادری ازم پہ اور ذات پات پہ اور ان چیزوں پہ, تو اس میں جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو پھر وہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے, یہ تو اٹس اے شیم ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی ہمارے مزاج کے مطابق ویسے بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, جی سر, ہمیں صدارتی نظام زیادہ سوٹ کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کب کوئی سوچے گا اس کو. تو اگر جمہوری نظام ہی چلانا تو پھر اس میں جو خامیاں اس کو دور کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو ووٹ کی اہمیت بتائیں. اور ایم این اے سے آپ سڑکیں اور نالیوں کی توقع نہ کریں, وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے وہ لوکل گورنمنٹ کو پروموٹ کرے, ان کے تھرو کام کرائے. یہاں ایم این اے اپنا بنیادی کام کرنے کی بجائے وہ سڑکیں اور نالیاں بنانے لگے رہتے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. تو ہمیں اوور آل ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, ٹھیک ہے نا. جتنی بیوروکریسی ہے, خاص طور پہ پولیس ہے, پولیس ٹوٹلی پولیٹیسائز ہو چکی ہے, بیکار ہو چکی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کے ہم ڈلیور کر سکیں گے. کون کرے گا آپ نے پوچھا ہے. اب تک تو جتنے حکمران آئے ہیں, ہاں بہت اہم سوال ہے, اب تک تو جتنے ہیں ان میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت توقع ہے تو اس گورنمنٹ سے ہے, لیکن اس کی بھی اپنی مجبوریاں جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے, یہ گورنمنٹ جو ہے پوری طرح بااختیار نہیں ہے. اس کی بڑی تھن میجورٹی ہے اور اس میں کچھ قصور ان کا اپنا ہے. دے شوڈ ہیو ساٹ اے ری الیکشن, اور آئی ایم شیور کہ اگر 4-5 مہینوں پہلوں میں یہ ڈیمانڈ کرتے تو ان کو مل جاتا. اب حالات اور ہیں کیونکہ 5th جنریشن وار میں جہاں حکومت کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے, وہاں فوج کو روز آپ گالیاں نکالتے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ محب وطن بھی بنتے ہیں. پھر کہیں کسی اور ملک میں اس طرح گالی دیں تو ساری عمر جیل میں کٹ جائے گی, ٹھیک ہے نا. امریکہ میں جو اپنی فوج کو وہ سہولتیں دیتے ہیں, یہاں دیکھ کے تو ان کو کشی پڑ جائے گی. وہاں ایئرپورٹ تک پہ لکھا ہوا ہے کہ جی فوجی اور ریٹائرڈ فوجی جو ہے لائن نہ لگے, سیپریٹ آ جائیں. تو یہاں یہ کہتے ہیں جی فوج کھا گئی, پتہ نہیں کون کھا گیا. میں نے تو 37 سال میں نہ کھاتے دیکھا کسی کو, نہ 1% کی وجہ سے آپ 99% کو بلیم تو نہیں کر سکتے. ایک ہی ادارہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور ساری دنیا کے تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر گرانا ہے تو اس کی فوج کو گراؤ, عوام اور فوج میں تفرقہ پیدا کرو, پھر آپ اس ملک کو جو ہے نا وہ گرا سکتے ہیں. ویسے نہیں گرے گا. یہ بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان اس طرف چل پڑے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بک رہے ہیں اور یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں تو یہ اوپنلی کہوں گا حکومت کو ان پہ غداری کے مقدمے چلنے چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے مطلب جو بھی بات چیت ہماری ہوئی ہے اس میں جو لاسٹ میں آپ نے بہت سیریس ایشو اٹھایا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ پیغام جو ہے, ہمارا یہ میسج جو ہے یہ اعلیٰ لیول تک پہنچ جائے, جہاں تک پہنچنی چاہیے ہماری یہ بات. اور جو سیریس ایشو ہیں ان کو اوور کم کرنے میں آپ کی یہ رائے میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. اور لاسٹ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں سر کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے پروگرام میں دیا.
جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے ہماری جو ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور ہر قسم کے بھید کے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بھید ود خاکہ کبیر۔